السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سحری، افطاری اور غذا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان المبارک قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، ورنہ کتنے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے مگر اب کی بار وہ ہم سے جدا ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تندرستی لاکھ نعمت ہے، مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ پرہیز دوا سے بہتر ہے، کھانا بھوک رکھ کر کھانا تندرستی کی کنجی ہے۔ ایک وقت میں مختلف مزاج کے کھانے کھانا مزاج میں بگاڑ کا سبب ہوتا ہے۔ خوب پیٹ بھر کر کھانا فوڈ پوائزن کا سبب بن سکتا ہے۔ جو خوب کھاتا ہے وہ دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ معدہ بدن انسان کی صحت یا بیماری کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر معدہ کو اچھی مناسب خوراک دیں گے تو صحت، ورنہ بیماری مقدر بن جاتی ہے۔ معدہ درست، انسان تندرست۔ بد پرہیزی بالآخر مختلف امراض کو جنم دیتی ہے۔ عام آدمی کے علم میں یہ تمام باتیں اور احتیاطیں نہیں ہوتیں۔ اس علم کے ماہرین کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ انسانیت کو صحت برقرار رکھنے کے گر اور ضروری معلومات بہم پہنچائیں۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ موجودہ موسمی تغیر کے پیش نظر جب نہ تو زیادہ سردی ہے اور نہ ہی گرمی، دن گرم ہے تو رات ٹھنڈی ہے، بعض علاقوں میں جہاں گرمی ہے وہاں کی سبزیاں اور پھل اسی نسبت سے اپنا مزاج رکھتے ہیں، اور یہ گرمی میں پائی جانے والی سبزیاں اور پھل گرم علاقوں کی آب و ہوا کے عین مطابق ہیں، جبکہ یہ سرد علاقوں کے مزاج کے مطابق ہرگز نہیں ہیں، مگر ایسے پھل اور مشروبات تمام علاقوں میں پہنچائے جا چکے ہیں۔ مثلاً ابھی سرد علاقوں کو تربوز، خربوزہ اور ٹھنڈے مشروبات کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ استعمال کیے جائیں گے تو یقیناً فساد کا سبب بنیں گے۔ مگر سحری جیسی بھی ہو، افطاری میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اس کے بغیر افطاری محسوس نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، دسترخوان پر پکوڑے اور کھجور نہ ہو تو لگتا ہے افطاری میں کوئی خاص کمی رہ گئی ہے، افطاری ہی نہیں لگتی۔ جی ہاں دوستو، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے بد پرہیزی کی۔ ایک پلیٹ پکوڑے کھائے تو دوسری پلیٹ کھجور کی لی، اور اوپر سے کولڈ ڈرنک یا سرد مشروبات انڈیل لیے۔ تربوز کی کاشیں کھائیں تو خربوزہ بھی تناول فرما لیا۔ پھر غضب یہ کہ چاولوں کی بھی خوب خبر لی، پھر دہی بلے اور سموسوں کو بھی معاف نہ کیا، کچوری، رول پٹی، کیلے، سیب اور فروٹ چاٹ کو بھی ناراض نہ کیا۔ سب خوش مگر معدہ بیچارہ نا خوش۔ آپ ہی بتائیں کہ معدہ چاولوں کو ہضم کرنے کے لیے افرازات پیدا کرے یا پھلوں کو تیزاب فراہم کرے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو تمام اشیاء گڈ ہو جاتی ہیں، پھر ان کے اپنے مزاج اپنے نہیں رہتے۔ پھر فعل و انفعال کے بعد ایک چیز آخر میں برآمد ہوتی ہے جو ایک خاص مزاج رکھتی ہے۔ اسی غالب مزاج کے مطابق خون کے اجزاء ترتیب پاتے ہیں۔ بسا اوقات گرمی غالب ہوتی ہے، کبھی سردی، کبھی خشکی تو کبھی تری۔ جب کوئی بھی کیفیت غالب نہیں آتی تو طبیعت اسے کسی ایک جانب مبذول کر دیتی ہے۔ اگر طبیعت بھی کمزوری کے سبب
ایسا نہ کر سکے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے جو کہ مرض کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا معزز سامعین، ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ تمام اشیاء کے مزاج اور بدن انسان کا نظام میرے اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ چاہے تو مفید چیز بدن انسان کے لیے مضر ثابت ہو جائے، اور اللہ چاہے تو زہر بدن انسان کے لیے تریاق ثابت ہو جائے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بہرحال احتیاط کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ کچھ ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سحری لازمی کریں، سادہ غذا کھائیں، ایک ہی ڈش کو ترجیح دیں، گوشت، سبزی اور دہی، دھنیا پودینہ کی چٹنی، کھجور، چائے استعمال کریں۔ ٹھنڈے مشروبات فساد ہضم اور جسم درد کا باعث ہوں گے، البتہ گرم علاقوں کے مکین اس سے مبرہ ہیں۔ سحری میں کھانے کے بعد چائے کا استعمال پیاس کو دیر تک کنٹرول میں رکھتا ہے۔ سحری میں کھجور لازمی لیں کیونکہ اس سے سارا دن انرجی ملتی رہے گی، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ کاہلی، سستی، کمزوری عبادت میں مانع ہوگی۔ خواتین سحری میں دودھ سے کوئی وٹامنز لازمی لیں تاکہ گھریلو ذمہ داریاں چوکس ہو کر انجام دے سکیں۔ سرد علاقوں والے افطاری میں تربوز استعمال نہ کریں، خصوصاً چاولوں کے ساتھ تربوز ہرگز نہ کھائیں، ہیضہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ افطاری میں مرغن اشیاء سے بچیں، اس سے ہارٹ ڈیزیزز، ہائی بلڈ پریشر، یورک ایسڈ کے عوارضات کا خدشہ رہتا ہے۔ افطاری میں کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈے مشروبات ضعف اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ افطاری میں کھجور، پکوڑے مناسب مقدار میں کھائیں اور کھانا سادہ کھائیں۔ سحری میں کریلے، قیمہ، مسالہ دار قورمہ نہ کھائیں۔ اگر کھانا ہو تو ساتھ دہی کا استعمال کریں تاکہ مسالہ جات کی تیزی کو کم کیا جا سکے۔ سائٹرک جوسز سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ ان سے گلے کے انفیکشن اور ٹنسلز ہو سکتے ہیں۔ موجودہ کرونا صورتحال میں ان چیزوں سے بدرجہ اولیٰ اجتناب کرنا چاہیے۔ باتیں تو اور بھی ہیں مگر طوالت کے خوف سے انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کا طلبگار طبیب عبید اللہ انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔